زانو نبی کا رحل ہے قرآن حسین ہے پیاسا ہوا شہید وہ مہمان حسین ہے صحرائے کربلا میں ہوا کیا بری چلی صحرائے کربلا میں ہوا کیا بری چلی رفاقہ تھا تیسرا گلے پر چھری چلی اترے گلے ہدی کا صلوات سلام کی چند اشارت بارے دیگر صلوات نظر جھکائے ہوئے آستین چڑھائے ہوئے نظر جھکائے ہوئے آستین چڑھائے ہوئے حسین ہاتھوں پہ بچے کوہیں اٹھائے ہوئے نظر جھکائے ہوئے آستین چڑھائے ہوئے خیام جل گئی بستر چھنا لٹا اسباب خیام جل گئی بستر چھنا لٹا اسباب زمین پہ بیٹھے ہیں سجاد سر جھکائے ہوئے نظر جھکائے ہوئے آستین چڑھائے ہوئے لو شام آ گیا آئے حرم سر لو شام آ گیا آئے حرم سر سکینہ ہاتھوں سے چہرے کو ہیں چھپائے ہوئے نظر جھکائے ہوئے پوچھا ہند نے زینب سے کون ہو تم لوگ
پوچھا ہند نے زینب سے کون ہو تم لوگ، تو رو کے بولی فلک کے ہیں ہم ستائے ہوئے، نظر جھکائے ہوئے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے خود ہی وہ سر اٹھائے ہوئے، نظر جھکائے ہوئے، آستین چڑھائے ہوئے، صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دیار کوفہ میں جب آل مصطفیٰ آئی، دیار کوفہ میں جب آل مصطفیٰ آئی، تو ایک خلق تماشے کو جا بجائی، رسول پاک کی اطرت جو بیردہ آئی، صدائے گریہ و زہرا و مرتضی آئی، نیا ستم تھا کہ رونے کو جی ترستا تھا، نبی کی آل پہ پتھر کا میں برستا تھا، نبی کی آل پہ پتھر کا میں برستا تھا، حرم نے پیشی دربار کی خبر جو سنی، بلا کے شمر لئی کو پکاری بنت علی، سنا ہے 700 کرسی نشی وہاں ہے شقی، ہمیں ردا تو اڑا دے کہ ہم ہیں آل نبی، پکارا ہنس کے ستمگر یہ ہو نہیں سکتا، تمہیں نصیب ہو چادر یہ ہو نہیں سکتا، تمہیں نصیب ہو چادر یہ ہو نہیں سکتا، یہ سن کے اہل حرم دل پہ داغ کھا کے چلے، اسی طرح سے وہ ناچار سر جھکا کے چلے، ہجوم عام میں دکھ سہ کے غم اٹھا کے چلے، لئی کی بزم میں بالوں سے منہ چھپا کے چلے، در امیر پر کیا کیا نہ شور و شر دیکھا، لکھا ہے واسر مسلم لہو میں تر دیکھا، لکھا ہے واسر مسلم لہو میں تر دیکھا، وہ فرق دیکھ کے بولی یہ زینب ناچار، میرے غریب برادر میں تیرے سر کے نثار، مگر حسین کے سر سے ہوئی جو آنکھیں چار،
قریب آ کے تھما فرق سید ابرار ندا یہ آئی کہ یا شاہ سلام علیہ علی و فاطمہ کے ماں سلام علیہ علی و فاطمہ کے ماں سلام علیہ پکار شہب علیکم السلام اے بھائی شہید ظلم ہوئے تم بھی میرے شہدائی تمہیں بھی عالم غربت میں یا اجل آئی یہ کس شقی نے قیامت غریب پر ڈھائی کہا عدوئے شہ بے نظیر نے مارا دغا سے ابن زیاد شریر نے مارا دغا سے ابن زیاد شریر نے مارا دیار کوفہ میں جب آل مصطفیٰ آئی اللہم صلی اللہ مومن اور مومنات السلام علیکم. دو اعلانات ہیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں. خالہ جان کی طرف سے ایک زنانی مجلس اعزا بروز ہفتہ بتاریخ 16 جنوری دوپہر 12 بجے معصوم امام بارگاہ میں منعقد ہوگی. تمام خواتین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے اور اس مجلس میں خطاب محترمہ ارجمند حسین صاحبہ فرمائیں گی. اور دوسری مجلس کل یعنی بروز جمعہ بتاریخ 15 جنوری معصوم کی مجلس کے بعد مصطفیٰ بھائی کے گھر پہ ایک مردانی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے جس سے مولانا فارق علی علی حسینی صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. اب میں قبلہ کا آباد جناب مولانا غلام رضا روحانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ زیب ممبر ہوں. رات 40 کا جلوس اس سال 31 جنوری بروز اتوار ٹھیک 10 بجے ڈاؤن ٹاؤن سے نکلے گا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا دہلی سینٹر پہ اختتام پذیر ہوگا. تمام مومنین اور مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوہ ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم على اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ میں سن 2008 میں آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اس کے بعد پچھلے سال بھی آپ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نصیب ہوا، اور اس سال بھی ایک مرتبہ پھر ذکر حسین کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں آپ عزیزان کے درمیان حاضر ہوں. اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی جگہ بالکل نئے اجنبی بن کر بھی ہم جاتے ہیں تو چاہے بظاہر چہرے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن ذکر ایسا ہے کہ اجنبیت کی دیواریں لمحوں میں گر جاتی ہیں. تو آپ اس کے ساتھ تو ویسے بھی پرانی آشنائی ہے، اور بہرحال آپ عزیزان جانتے ہیں کہ میرا طریقہ کار ہی ہے کہ جب بھی گفتگو سٹارٹ ہوتی ہے تو میں شروع میں کچھ دیر کے لیے کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ ضرور بیان کرتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہلی مجلس ہوتی ہے وہاں بتاتا ہوں کہ آخر کیوں، لیکن اب وہ تمہید دوبارہ دہرانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ کم از کم 15 منٹ اس میں نکل جائیں گے. لیکن بہرحال خلاصہ اس بات کا یہی ہے کہ ہم نے ائمہ طاہرین کی سیرت میں، اور خاص طور پر مولا سید الشہداء کی سیرت میں دیکھا کہ جب بچپن میں نانا کے صحابی کو دیکھا کہ غلط وضو کرنے مسجد نبوی کے اندر، تو برداشت نہیں کر سکے، اپنے بھیا حسن کے ساتھ گئے اور اس بزرگ کی اصلاح فرمائی. تو میں نے سوچا کہ واقعاً جو حسین یہ برداشت نہ کر سکے کہ نانا کا صحابی غلط وضو کرے نانا کی مسجد کے اندر، وہ اپنے فرش اعضاء پر آنے والے کا غلط وضو کیسے برداشت کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم مسائل دین پر بات کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ بھئی آپ ذکر مولا سے ہٹ کر کوئی بات کر رہے ہیں، ذکر علی سے ہٹ کر کوئی بات کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اتفاقاً یہ وہ ذکر ہے جو اہل بیت اطہار نے کیا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو پیغمبر اکرم نے کیا ہے، وہ ذکر ہے جو ائمہ طاہرین نے فرمایا. اور جس انداز سے بلا واسطہ اہل بیت اطہار کے فضائل انسانی زندگی میں کمالات کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح اگر ہم ان کی تعلیمات کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی ٹیچنگز کو ڈسکس کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ بالواسطہ فضائل ہیں جو پڑھے جا رہے ہیں، یہ بالواسطہ کمالات ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی انسان کی زندگی کو کمال تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں. عزیزان گرامی، اب مجھ جیسے ذاکر کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ، اور یہ ایک برکت ہے، ایک فضیلت ہے واقعاً جو ذکر حسین کو حاصل ہے، کہ وہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں، تو خود بخود جہاں جہاں ذکر ہے وہاں وہاں ذاکر پہنچ ہی جاتا ہے. لہٰذا کئی سارے مقامات پر مشرق سے مغرب تک جانے کا موقع ملتا ہے، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، صاحبان ایمان کے ساتھ. تو ایک طبیعی سی بات ہے، ایک بہت ہی نیچرل سی بات ہے کہ میں جتنا بھی چاہوں کہ بالکل فوکس ہو کر بات کی جائے تب بھی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے مسائل عام طور پر یکساں ہیں، اور بہرحال جو ہے وہ جھلک نظر آ جاتی ہے کبھی ان علاقوں کی بھی جہاں پر ہم پڑھ کر آئے ہوتے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ساری باتیں نہ ہوں،
ڈسکس نہ ہو، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اشارے آتے رہیں گے۔ وہ بات جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے جو ہے وہ مجالس کا ٹرینڈ چل رہا ہے، کس انداز سے صاحبان ایمان کو کس ٹرینڈ پر لے کے جایا جا رہا ہے، وہ چیزیں خود بخود جو ہے وہ اشارتاً میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ جو فقہ مسئلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد پر۔ مسئلہ بڑا سادہ سا ہے، اور مجھے ظاہراً یاد آ رہا ہے کہ مسئلہ میں آپ کے ساتھ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال 2008 میں شیئر کر چکا ہوں۔ جن مومن نے سنا ہوگا ان کے لیے پھر تازہ ہو جائے گی بات۔ بلکہ آج تو مجھ سے یہ بطور خاص اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ مولانا 2008 میں جو آپ نے امام سجاد کے اوپر باتیں کی تھیں، وہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ کچھ باتیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو 6-7 مجالس تھیں، میں کوشش کروں گا کہ 1-2 مجلس کے اندر ان کو سمرائز کر کے آپ عزیزان کے ساتھ شیئر کر سکوں، تو کچھ باتیں وہ کروں گا، ظاہر سی بات ہے۔ مسئلہ میں نے بیان کیا تھا پچھلے سال بھی، یا اس سے پچھلے سال بیان کیا تھا کہ بھئی فرض کر لیں کہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں، یعنی جو میرا انداز ہے بیان کرنے کا، شاید نوجوانوں کے لیے زیادہ کارآمد و سودمند ہوگا یہ انداز۔ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں وہ فجر کی، اور میں نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ میں نے تکبیر کہی، اور تکبیر کہنے کے بعد میں نے الحم پڑھی، الحم پڑھنے کے بعد میں نے دوسری الحم پڑھ لی، 2 مرتبہ الحم پڑھنے کے بعد میں نے جو ہے وہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی، اور سورہ انا انزلنا کے بعد سورہ قل اللہ کی تلاوت کر لی۔ رکوع میں جانے سے پہلے میں نے 1 مرتبہ قنوت بھی پڑھ لیا، اور قنوت پڑھنے کے بعد میں رکوع میں گیا، ذکر رکوع کیا، اٹھا، سجدے میں جانے سے پہلے دوسرا رکوع کر لیا میں نے، اور 2 رکوع مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ اب میں سجدے کے لیے گیا، اور 2 کی جگہ میں نے 4 سجدے کیے، اور 4 سجدے مکمل کرنے کے بعد میں نے تشہد پڑھا، تشہد پڑھنے کے بعد میں نے سلام پڑھا، اور سلام پڑھنے کے بعد نماز کو مکمل کر لیا۔ اب اگر میں آپ سے سوال پوچھوں دوستوں کہ بتائیے میری نماز صحیح ہے یا باطل، صحیح ہے کہ غلط ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہے کہ مولانا نماز صحیح ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے پھر کہ آپ کس بنیاد پہ غلط کہہ رہے ہیں اس نماز کو؟ میں نے کیا کمی کی ہے؟ یعنی کیا ایسی چیز ہے جو خدا نے مانگی تھی اور میں نے نہیں دی؟ کیا ایسی چیز جو خدا نے فرمائی تھی اور میں نے اس پہ عمل نہیں کیا؟ فجر کی نماز میں کل 2 الحمد مانگے تھے، میں نے 2 الحمد پڑھے، 1 سورہ 1 قل اللہ مانگا تھا میں نے کیا ہے، 1 قنوت مانگا تھا میں نے وہ بھی کیا ہے، 2 رکوع مانگے تھے وہ بھی دیے، 4 سجدے مانگے تھے وہ بھی دیے، 1 تشہد مانگا تھا وہ بھی دیا، تو پھر غلطی کہاں پر ہے؟ تو اس کا جواب سادہ سا یہ ہے، جو بالکل آسان الفاظ میں اگر سمجھانے والا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو مانگا وہ دیا، جیسے مانگا ویسے نہیں دیا۔ غور فرمانے۔ اور عبادتوں کا کمال یہ ہے کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ میں کیا دے رہا ہوں، یہ بھی دیکھے کہ کیسے دے رہا ہوں۔ بعض اوقات ایک ہی چیز اگر ایک انداز سے دی جائے گی تو عبادت بن جائے گی، دوسرے انداز سے دی جائے گی تو وہی جو ہے وہ معصیت بن جائے گی، عبادت نہیں بن سکے گی۔ حالانکہ میں نے سارے وہ کام کیے جو خدا نے اس عبادت میں مانگے تھے، تو جواب اس کا یہ کہ مولانا آپ نے سب کچھ کیا، ویسے نہیں کیا جیسے کہا تھا۔ اچھا میں اس مثال کو ذرا سا تبدیل کر دوں، اور تبدیل کر کے میں یہ کہوں کہ میرا دل چاہا، بڑا ہی عبادت میں مزہ آ رہا تھا کسی وجہ سے بھی، کہ بھئی آج جو ہے وہ فجر کی نماز 2 کی جگہ 3 رکعت پڑھتے ہیں، اور میں نے جناب علی جو ہے وہ کہا کہ خدایا آج تو نے مانگی تو صرف 2 رکعت ہیں، لیکن ٹھیک کیا رہ جائے، آج 3 بڑھا کے پڑھتے ہیں، 1 رکعت زیادہ پڑھتے ہیں، تو کتنا اچھا ہو جائے گا وہ نماز کی جس میں جو ہے وہ صرف الحمد سورہ تھا، اس نماز کے اندر تسبیحات 4 شامل ہو جائیں گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی سبوحیت کا تذکرہ، پروردگار کی حمد و ثنا کا تذکرہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت کا تذکرہ، واللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ، پھر ایک رکوع پڑھا، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پروردگار کی عظمت اور سبوحیت کا تذکرہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، پروردگار کی سبوحیت کا تذکرہ، پروردگار کی علو و منزلت کا تذکرہ۔ ان میں تو کون سی چیز غلط ہے؟ یعنی بنیاد یہی ہے کہ خدا کی حمد و ثنا کرو، خدا کی سبوحیت کا تذکرہ کرو، اس کی کبریائی کا تذکرہ کرو، اس کی الوہیت کو مانو، یعنی عین حق ہے، عین حق۔
جس میں کسی شک کی، کسی شبہے کی، کسی اعتراض کی، کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن آپ کہیں گے مولانا صاحب 2 رکعت مانگی 2 رکعت پڑھیں، بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے کہ جو آپ صحیح کر رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے. بات یہی ہے خدا نے مانگا ہی نہیں تو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اپنی مرضی سے عبادت میں کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ تو اگر اللہ کا نام لینے کا منع کروں تو آپ میں سے کسی کو حق ہے یہ کہنے کا کہ مولانا صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں مت کہو، تو آپ اللہ کے جو منکر ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ آپ کہہ رہے ہیں مت کہو، تو کیا خدا کے منکر ہو گئے؟ میں کہہ رہا ہوں ولا الہ الا اللہ، تو کیا خدا کی توحید کو آپ نہیں مانتے؟ میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ. میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، آپ کیا اللہ کی کبریائی کو نہیں مانتے؟ میں کہوں گا بھائی مانتا ضرور ہوں، لیکن نماز میں اجازت نہیں ہے بڑھانے کی. تو اگر پروردگار کا ذکر بھی اپنی مرضی سے بڑھایا جائے گا تو وہ ذکر حق ہے، بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. تو آج دنیا میں مومن کہاں سے پیدا ہو گیا کہ جو کہتا ہے کہ نماز میں اشہد ان علی ولی اللہ بڑھانا ضروری ہے؟ یہ فتنہ ہے پورے عالم اسلام میں اس وقت. خدا نہ خواستہ اگر کوئی عالم، کوئی طالب علم، کوئی مرجع کوئی کہہ رہا ہے کہ بابا اجازت نہیں ہے اشہد ان علی ولی اللہ کہنے کی نماز کے اندر، تو لوگ اس انداز سے لوگوں کو گھما دیا گیا کہ صاحب دیکھیں یہ تو مولا کے منکر ہو گئے. ارے بھائی مولا کے نہیں، ہم تو پہلے خدا کے منکر ہیں، وہ تو صحیح کریں. تو خدا کے منکر نہیں ہیں، ذکر خدا کے منکر نہیں ہے، ذکر مولا کے منکر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اس کو کہنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ نماز کا حصہ نہیں ہے. ایک چیز عبادت ہونا اپنے مقام پر، اس کو کس مقام پر کہنے کی اجازت ہے وہ اپنے مقام پر. نماز کا ایک خاص طریقہ کار ہے، پورا قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ 114 میں سے ایک تو سورہ الحمد ہے، اس کو نکال دیجئے. باقی 113 میں سے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں آپ الحمد کے بعد، سورہ قل اللہ کی جگہ پر 113 سورہ. لیکن ان 113 میں سے 4 سورہ ایسے جو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. بھئی قرآن ہے، یاسین پڑھو، بقرہ پڑھو، رحمان پڑھو، واقعہ پڑھو، مزمل پڑھو، مدثر پڑھو، کچھ بھی پڑھو، سب کچھ پڑھ سکتے ہو. 4 سورہ جن میں واجب سجدہ والی آیت موجود ہے نہیں پڑھ سکتے. وہی خدا جو کہہ رہا ہے پڑھ سکتے ہو، وہی کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے ہو. یہ بھی قرآن ہے، اس کی اجازت ہے، وہ بھی قرآن ہے، اس کی نماز کے اندر اجازت نہیں ہے، بعد میں پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ غور فرمائیں، ہر جگہ کا ایک پروٹوکول ہے، ہر جگہ کا ایک طریقہ کار ہے، ہر جگہ کا ایک انداز ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ نماز یا عبادت کوئی بھی کرنی اسی وقت انسان کو اجازت ملے گی جو پروردگار کا حکم ہے. اور اس کا جو اصل راز چھپا ہوا ہے، اگر میں 1 منٹ کے لیے مجھے اجازت ہے میں اس پر ڈسکس کر لوں. جو اصل راز چھپا ہوا ہے وہ چھپا ہوا ہے قربتاً الی اللہ میں. جب ہم کسی بھی عبادت کی ابتدا کرتے ہیں تو نیت کے لیے جو الفاظ ہمارے ذہن میں ہوتے وہ ہوتے ہیں قربتاً الی اللہ. نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ وغیرہ، وضو کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ. یہ قربتاً الی اللہ کی جو اصل میننگ ہے وہ یہی ہے. قربتاً الی اللہ یعنی جو خدا نے کہا ہے وہ کر رہا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے میں عبادت میں وہی کر سکتا ہوں جو اس نے کہا ہے، ورنہ قربتاً الی اللہ ہی رونگ ہو جائے گا، ابتدا اور بنیادی غلط ہو جائے گی. خدا فوراً اٹھا کے کہہ دے گا کہ بندے یہ کب مانگا ہے جو تو لے کر آیا ہے، یہ تو میں نے مانگا ہی نہیں. تو قربتاً الی اللہ اس کے اندر سارا راز چھپا ہوا ہے کہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ پروردگار نے کہا ہے. ہاں جب طے ہو گیا خدا نے کہا ہے تو پھر قربتاً الی اللہ کہہ کر بڑے مزے سے عبادت کو انجام دیا جا سکتا ہے. تو بات یہ ہوئی جناب علی عبادتوں کے اندر خلاصہ کہ نہ اپنی مرضی سے کوئی چیز بڑھانے کی اجازت ہے اور نہ ہی اس کی ترتیب کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت ہے. جو کہا گیا ہے وہ کرو، جیسا کہا گیا ہے وہ بھی کرنا ضروری ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، سورہ مبارک انبیاء کی آیت ہے جو عام طور پر میں امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے جب بھی بات کرتا ہوں تو اکثر میرا دل چاہتا ہے کہ شاید کو سرنامہ کلام بناؤں. اور اس آیت میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا، جناب اسحاق و جناب یعقوب کا تذکرہ کیا، جناب اسماعیل کا ظاہراً تذکرہ ہے. اور اس کے بعد خدا نے 2-3 انبیاء کے تذکرے کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. مجھے بطور خاص اس روایت کے لیے درخواست کی گئی کہ مولانا اس کو ضرور پڑھیے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ سماعتوں کی نظر کر دوں. بڑی شاندار روایت ہے، ذکر اہل بیت ہے، فضائل ہیں اور انسان کا ایمان واقعاً تازہ ہو جاتا ہے. کہا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا. انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کے مراتب، ان کے کمالات، ان کے فضائل کا تذکرہ کیا اور اس تذکرے کے بعد کہا کہ دیکھو ان کو ہم نے امام بنایا.
اور ان کو ایسا امام بنایا کہ یہدون بامرنا. دوستو آپ ذرا غور کیجئے کہ تذکرہ انبیاء کا ہو رہا ہے، ان کے فضائل اور کمالات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم سورہ مبارک انبیاء کی اس ظاہراً 73 یا 72ویں آیت بطور خاص اس بات کو اناؤنسمنٹ دے رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. اب دیکھیے ایک لفظ ہے جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے معنی جو ہے وہ کافی منفی قسم کے معنی ہے. اس منفی معنی کو ذہن سے نکالیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی. جو میں لفظ استعمال کر دیتا ہوں وہ لفظ ہے جعلی. ایک ہم کہتے ہیں نا لفظ جعلی نوٹ ہے، جعلی کوئی کام ہے، جعل کرنا. اچھا یہ لفظ جعل کرنا اس کے معنی ہے کیا اصل میں؟ جعل کرنا یعنی بنانا. نوٹ جعل کیا یعنی نوٹ بنایا. اب اصل نوٹ کے سامنے غلط نوٹ بنا دیا تو وہ جعل ہو گیا، ورنہ گورنمنٹ بھی جعل ہی کر رہی ہے لیکن وہ صحیح جعل کر رہی، صحیح بنا رہی. تو جعل کرنا یعنی ایک چیز کا اسٹیٹس نہیں تھا اس کو وہ اسٹیٹس دینا. اگر صحیح طریقے سے دیا گیا تو لیگل ہے، غلط طریقے سے دیا گیا تو انلیگل ہے، پنشیبل ہے. ٹھیک ہے نا؟ پروردگار کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے جعل کیا، ہم نے بنایا. اب یہ انلیگل نہیں ہے رہا، میں جعل کروں گا تو شاید غلط کروں گا. بس یہی فرق ہے دنیاوی الیکشن میں، الہی سلیکشن میں. غور فرما رہے ہیں؟ پروردگار کے نظام میں الیکشن نہیں ہے. اگر ایس stands for super we can say پروردگار کے پاس سپر الیکشن ہے which is selection. فرما رہے ہیں؟ پروردگار کے پاس سلیکشن ہے، الیکشن نہیں. وہ چوز کرتا ہے، معین کرتا ہے، ختم. یو آر ناٹ الاؤڈ، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے اس سسٹم کے اندر انٹرفیئر کرو. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، آج تک ان کو میں نے نبوت کا عہدہ دیا تھا، امامت کا عہدہ نہیں دیا تھا. آج میری مرضی ہے ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کی خصوصیات کو دیکھ کر میں ان کو اپ گریڈ کر رہا ہوں، نبوت سے امامت تک لے کر جا رہا ہوں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، میں جعل کر رہا ہوں ان کو ائمہ، اس سٹیج پہ لے کر جا رہا ہوں. تو زن گرامی جملہ ہی سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ نبوت کا مقام اور ہے، امامت کا مقام اور ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور میں ان کو ایسا امام بنا رہا ہوں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں. اور لفظ امر ایک ایسا لفظ ہے کہ میں چاہتا ہوں اور ہونا چاہیے کہ ہر مومن، ہر بچہ خاص طور پر، ہر نوجوان اسے پتا ہو کہ اس لفظ کی حدود کہاں تک جاتی ہیں. ایک آیت جس کا تذکرہ پہلے کبھی نہیں ہوا، کم از کم میری گفتگو میں نہیں ہوا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب تم سے آ کے سوال کرتے ہیں یہ مسلمان کہ پیغمبر بتاؤ، محمد بتاؤ یہ روح کیا ہے. خود قرآن نے فوراً جواب دیا، کہا قل الروح من امر ربی، کہ یہ روح ہے نا یہ تمہارے رب کے امر سے ہے. اچھا ایمانداری کی بات ہے کہ اگر میں پوچھوں سمجھ میں آئے تو آپ کچھ بھی نہ کہیں میں سمجھ جاؤں گا کہ سمجھ میں نہیں آیا ہے نا بھائی. سم ٹائمز کمال یہی ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیے میں بہت عجیب بات کر رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا میں کس حد تک سمجھا پاؤں گا. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. پاکستان میں ایک مقام پر جو ہے وہ ایک سالانہ جشن ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر، اور بڑا ہی شاندار جشن ہوتا ہے. ایک پروفیسر ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور واقعی میرے لیے وہ باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور بہت ہی شفیق. کہنے لگے روحانی بیٹا ایک کام کرو، ذرا مجھے کچھ پوائنٹس دو، اس پر تو بڑا سخت ٹاپک ملا ہے، اس ٹاپک پر مجھے 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر دینا ہے. ان کا کیا ٹاپک ہے؟ اور کہنے لگے بیٹا میں تقریباً 2 مہینے 3 مہینے سے سوچ رہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے میں کیا لکھوں اور کس طرح سے اس کو ڈسکس کروں اور کس طرح اس کو جو ہے وہ ایلیبریٹ کروں. میں نے کہا قبلہ یہ بتائیے ٹاپک ہے کیا؟ کہ ٹاپک ہے حق معرفت حسین. اور واقعی اتنا آسان ٹاپک نہیں ہے اگر انصاف کرنا، باقی ٹھیک ہے باتیں ہوتی رہتی. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے ٹائم دیجیے. میں نے سوچا اور میں نے جملہ کہا ان کو اینڈ اٹ ورکڈ.
بات وہیں باقی ختم ہو گئی. میں نے کہا کہ دیکھیں قبلہ چھوڑیے اس ٹاپک پر، حق معرفت حسین یہ ہے کہ انسان کو اتنی معرفت ہو جائے کہ حق معرفت حسین ادا نہیں ہو سکتا. یعنی اس سے زیادہ حسین کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا کہ یہ معرفت ہو جائے کہ اس کی معرفت میرے بس میں نہیں ہے. غور فرمانے. اور یہ وہی نقطہ ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کے فرمایا تھا کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے علی یاد رکھنا جیسا تمہیں میں نے اور خدا نے پہچانا ویسے کسی نے نہیں پہچانا. جیسا خدا کو میں نے اور تم نے پہچانا ویسا کسی نے نہیں پہچانا. جیسا نبی کو تم نے اور خدا نے پہچانا ویسے کسی نے نہیں پہچانا. یعنی جو معرفت کا حق تم ادا کر سکتے ہو وہ دوسرا ادا کر ہی نہیں سکتا. تو دوسرے کے لیے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. آپ دیکھیں بچہ کوئی سوال کرتا ہے بعض وقت، آپ کہتے ہیں بیٹا آپ تم نہیں سمجھو گے، اور بچہ نہیں مان کے دے رہا ہوتا، تو آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ آپ کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ بچہ بات کو سمجھ جائے، آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ اتنا سمجھ جائے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا. اور اگر آپ بچے کو یہی سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بیٹا تم نہیں سمجھ سکو گے تو یہ آپ کی جیت ہے. اور بچہ اگر یہ سمجھ جائے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا تو اس بچے کی جیت ہے. ہماری حیثیت وہی اہل بیت اطہار کے بارے میں، ہماری حیثیت وہی حسین کے بارے میں کہ ہمیں اگر اتنا سمجھ میں آ جائے کہ ان کا حق معرفت ہم ادا نہیں کر سکتے، اس سے بڑی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے. کہا قل الروح من امر ربی، پروردگار نے بھی جواب ایسا دیا کہ اے بندے اتنا سمجھ جائے کہ تو نہیں سمجھ سکتا. اے حبیب ان سے اتنا کہہ دو بس کہ بھئی جو روح ہے نا یہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، ہاں اتنا سمجھ لو ان شارٹ. اگر کوئی جواب اپنے ذہن میں بنانا ہی ہے تو اتنا سمجھ جاؤ کہ یہ امر پروردگار ہے. ایک ہیڈ ہمارے پاس ہے امر پروردگار، اس کا ایک حصہ روح بھی ہے. دیکھیں لفظ من استعمال ہوا ہے، اور اگر موقع میرا انشاءاللہ تو کسی مجلس میں لفظ من پر سمجھاؤں گا کہ یہ من کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور کتنے معنوں میں استعمال ہوا اور کتنے کام کا لفظ ہے یہ. قل الروح من امر ربی، روح من امر ربی، امر رب میں سے ہے. دیکھیں امر رب ہے اور ہے، امر رب سے ہے اور ہے. غور فرمانے. امر رب ہے یعنی یہی امر رب ہے، اس کے علاوہ کوئی امر رب نہیں. امر رب سے ہے یعنی امر رب کا دائرہ بہت بڑا ہے. اس کا ایک حصہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ روح ہے. جس کا ایک حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ پورا کا پورا حصہ امر کیسے سمجھ میں آ جائے گا تم؟ اور اگر یہاں پر آنے کے بعد اتنا طے ہو گیا کہ امر سمجھ میں نہیں آ سکتا تو یہ بات تو آگے بڑھائیے. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب دیکھیے لفظ امر کہاں سے کہاں تک پہنچ رہا ہے. ادھر انبیاء کی ذمہ داری تھی جنہیں امام بنایا، اور امام بنا کر کہا کہ ان کی وہ امام ہے یہدون بامرنا، ان کا کام اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں. خیر مجھے رکنا نہیں اس لیے کہ مجھے بہرحال چوتھے امام تک آنا ہے اور وقت بڑی رفتار کے ساتھ جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے. لیکن بہرحال اس روایت کو آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا ہے مجھے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب یہاں پر بھی زیادہ نہیں رکوں گا، جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن ایک نقطہ ذہن میں بیٹھ گیا. اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. اب یہ ترجمہ بظاہر آپ کو بالکل صحیح لگ رہا ہے، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور امر کی اطاعت کرو. حالانکہ یہ غلط ترجمہ. اردو ادب کے اعتبار سے دو ہی راستے ہیں، عربی میں بھی اتفاقاً یہی دو راستے ہیں کہ میں کہوں بھئی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ استعمال کرو، رسول کی اطاعت کرو، پھر رسول کا لفظ استعمال کیا، اطاعت کا لفظ استعمال کیا، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، صاحبان امر کا لفظ استعمال کیا، ساتھ میں پھر اطاعت کا لفظ استعمال کر دیا. تین شخصیات کا تذکرہ کیا، تین مرتبہ اطاعت کا لفظ استعمال کیا. اگر شارٹ میں بیان کرنا ہے تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی دیکھو اللہ کی، رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، ایک اطاعت کا لفظ. یعنی طریقہ یہی ہے کہ اگر پھیلانا ہے تو تین مرتبہ اطاعت کا لفظ استعمال کرو، اگر مختصر کرنا ہے تو ایک مرتبہ اطاعت کا لفظ استعمال کرو. اب دیکھیے قرآن کو، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایک اطیعوا، واطیعوا الرسول، دوسرا اطیعوا، واولی الامر منکم. نہ ایک مرتبہ استعمال کیا، نہ تین مرتبہ، دو مرتبہ استعمال کیا. معبود یہ کون سی فصاحت ہے بھائی؟ فصاحت یہ ہے بلاغت. اچھا عربی میں بھی یہی بات ہے جو اردو کے اندر ہے، ایسا نہیں کہ کوئی فرق ہے.
معبود طریقہ یہی تھا کہ یا 3 مرتبہ آسیو کا لفظ استعمال ہوتا تب بھی بات سمجھ میں آتی.